السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 تک ہم پڑھ چکے۔ آگے جانے سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیل والا بنا دیا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے خلاف دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں رہیں گی۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج چاند ستارے سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے رب پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے بیشتر ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ مردہ زمین کی زندگی سے باس بادل موت پر استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، اکثر دہریت پسندوں اور مشرکین مکہ کی دوسری زندگی سے انکار پر یہ بات دلیل ہوا کرتی ہے کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جاتی ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہم کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ مٹی میں جو چیزیں چلی جاتی ہیں وہ کیسے دوبارہ اٹھائی جائیں گی۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی دلیل کا رد پیش کیا جا رہا ہے، مثلا یہ کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جائے وہ مٹی نہیں ہو جاتی بلکہ مناسب موقع اور احوال سے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو غلے کا دانہ ہے جو زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور جب اس کی مناسب آبیاری کی جاتی ہے اور موسم موافق ہوتا ہے تو اگ آتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتا۔
اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک زمین مدتوں بیکار اور بنجر پڑی ہے، اس پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جس جس درخت کے بیج اس میں کسی وقت گرے تھے، اس مردہ زمین سے ان پھلوں کے بیجوں سے ان کے درخت اگاتے ہیں۔ وہ پڑے ہوئے بیج اس طویل مدت میں مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو گئے، اور اگر ہو بھی گئے تھے تو مناسب حالات ملنے پر اگائے۔ مردہ بیجوں میں زندگی پیدا ہو گئی اور مردہ زمین میں بھی بارش سے زندگی پیدا ہو گئی، اس سے مختلف قسم کے پھل اور طرح طرح کی نباتات پیدا ہونے لگی۔ اسی طرح انسانی جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو بھی جائے تو بھی مناسب حالات ملنے پر اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے، اور انسان کی دوبارہ زندگی کے لیے مناسب وقت نفخہ سور ثانی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی جڑ جسے عجم الذنب کہتے ہیں باقی رہے گی، اور یہی ہڈی بیج کا کام دے گی۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے بارش سے نباتات اگاتی ہیں، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ آیت نمبر 58، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سابقہ آیت میں مردہ زمین کے زندہ ہو جانے سے اخروی زندگی پر استدلال کیا گیا، اور اس آیت میں مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو زمین کے مختلف طبقات کے مانند قرار دے کر لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جس طرح زمین کے بعض قطعات عمدہ زرخیز اور شاداب ہوتے ہیں، اور بعض ردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کے بجائے جھاڑ جھنکار ہی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ان سب پر بارش ایک ہی جیسی برستی ہے، اسی طرح لوگوں کی کیفیت ہے، اور وحی الہی کی باران رحمت سے سلیم الفطرت لوگ تو یعنی اچھی نیچر کے لوگ جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ تو خوب پھلتے پھولتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں خبث بھرا ہوتا ہے، برائی بھری ہوتی ہے، کوئی خیر نہیں ہوتی، اس باران رحمت یعنی وحی کے تعلیم کے بعد ان کے اندر سے وہی خبث باطل جھاڑ جھنکار کی صورت اختیار کر کے باہر نکل آتا ہے، اور انہیں اعتراضات اور مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند معروف انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کی مخاطب قوم اسی طرح دو حصوں میں بٹ گئیں۔ ہر سلیم الفطرت لوگ یعنی جن کے دل میں خیر ہو، جو وحی الہی کی بارش رحمت سے خوب برگ و بار لاتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، خود بھی ایمان سے بارآور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اور دوسرا خبیث سرشت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، اسی بارش سے جھاڑ جھنکار کی صورت میں باہر نکل آتے ہیں۔ آخرکار اس خبیث عنصر کو اسی طرح چھانٹ کر پھینک دیا گیا جس طرح ایک مالی اپنے باغ سے جھاڑ جھنکار کو کاٹ کر پرے پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 59 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شرک کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد مدتوں ان کی اولاد راہ ہدایت پر ہی قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فساد فی الارض کی بنیاد شرک ہی پر اٹھتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق اس شرک کا آغاز اس طرح ہوا کہ اس قوم میں سے 5 بزرگ اور صالح قسم کے لوگ وقتاً فوقتاً وفات پا گئے، جنہیں دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی تھی۔ جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو عبادت گزار لوگوں نے ان کے خلا کو بری طرح محسوس کیا۔ شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ اگر تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر سامنے رکھ لو تو تمہیں مطلوبہ فائدہ ہو سکتا ہے، تمہارا اللہ کی
عبادت میں اسی طرح دل لگا رہے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ سادہ لوگ شیطان کے اس فریب میں آ گئے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر مسجدوں میں اپنے سامنے رکھ لیے۔ یہ لوگ ان مجسموں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی مجسموں کی پرستش شروع کر دی، اور جب نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان کی قوم بری طرح ان 5 بزرگوں جن کے نام ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر یعنی سورہ نوح میں مذکور ہیں کی پرستش میں پھنس چکی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ جو ہے وہ یا جو ان کا علاقہ تھا وہ عراق کا علاقہ تھا، اور غالباً اس وقت دنیا کا صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا، اور ابتداً دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز بنا۔ ماں سوائے سیدنا آدم علیہ السلام کے باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز شرک سے منع کرنا اور خالص اللہ کی پرستش سے ہوتا ہے، اور ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا آغاز سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اسی دعوت سے کیا، اور ساتھ ہی اس بات پر متنبع کر دیا کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو تم پر سخت قسم کا عذاب واقع ہوگا۔ آیت نمبر 60، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سرداروں کی مخالفت کی وجہ یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت میں عموماً سرداران قوم ہی پیش ہوا کرتے ہیں، یعنی قوم کے بڑے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نبی کی دعوت قبول کر لیں تو انہیں ان کی مناسب یعنی جس منصب پر وہ ہوتے ہیں یا اس مقام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے جو معاشرے نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جب نبی یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، تو اس سے از خود ان کے بتوں کی توہین ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی اپنی عقلوں اور آباء و اجداد کی عقلوں کی بھی توہین ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سردار قسم کے لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، اور یہی وہ طبقہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوتی، یعنی اس طرح ان کا خبث اور باطن کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ خود دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ عام طبقہ کو بھی اسی راہ سے روکتے اور قبول دعوت پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے جو سیدنا نوح علیہ السلام کو جواب دیا تو اس کا استدلال یہ تھا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینے اور کوئی اور دین اختیار کرنے سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ نوح کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ آیت نمبر 61، قال یا قومی لیسا بدلالت ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ یعنی نوح نے واپس اپنی قوم کو کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو میں گمراہی میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ گمراہی میں نہیں بلکہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ میں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور اگر تم میری دعوت قبول کر لو تو اس میں تمہاری ہی بھلائی اور خیر خواہی ہے، ایک تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، دوسرا عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں منکرین کی طرف سے ایک ہی جیسے اعتراضات کیے جاتے رہے۔ ایسے ہی اعتراضات میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اس مقام پر گو اس اعتراض کا جواب نہیں دیا گیا، تاہم بہت سے مقامات پر قرآن پاک میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کا اس کے سوا کوئی ذریعہ ممکن نہیں کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جائے جو انہی کی زبان میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ آیت نمبر 64، فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں تکرار، یعنی بار بار ان کو بیان کرنا، اور مختصر ہونے کی وجہ، یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ جس اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اور ان کی قوم میں جو سوال و جواب ہوئے وہ بس دو چار ملاقاتوں میں ہو گئے ہوں گے، حالانکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی تفصیل مل جاتی ہے۔ یہ قرآن کا مخصوص انداز بیان ہے کہ جس مقام پر موضوع کی نسبت سے جتنا ذکر کرنا درکار ہوتا ہے اتنا ہی بیان کر دیا گیا، کیونکہ قرآن کا مقصد محض قصہ گوئی نہیں، بلکہ اس وقت جو بات انسانی ہدایت کے لیے اہم ہو صرف اتنی ہی بیان کی جاتی ہے۔ مثلا یہاں یہ موضوع جاری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ جٹایا جاتا رہا۔ جٹلانے والے لوگ قوم کے سردار ہوتے تھے جو اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہتے تھے، بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اسی لیے یہاں اتنا ہی ذکر کیا گیا۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مخالفین کے مظالم پر صبر کرنے کی تلقین کی ضرورت تھی، وہاں یہ بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک صبر کیا تھا، لہٰذا تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور جہاں نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کے غرق ہونے کا ذکر مقصود تھا، تو نیز وہ کیوں غرق ہوا وہاں طوفان کی تفصیل بیان کی گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات کے متعلق قرآن میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا۔ قوم نوح کی غرقیابی کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں مٹھی بھر لوگ اور بعض اقوال کے مطابق صرف 40 آدمی آپ پر ایمان لائے۔ جب نوح علیہ السلام باقی لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کے حق میں بددعا کی کہ یا اللہ ان میں سے اب کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ جس ہٹ درمی پر یہ اتر آئے ہیں ان کی اولاد بھی اب فاسق اور فاجر ہی بنے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، پھر جب سیلاب آنا شروع ہوا تو آپ نے اس سے ذرا پہلے اپنے پیروکاروں کو اس میں سوار کیا اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا بٹھا لیا، پھر سیلاب اس وسیع پیمانے پر آیا جس سے یہ ساری کی ساری بدکار قوم ڈوب گئی۔ تو پھر جو آیت کے آخری حصے میں کہا گیا کہ انہم کانو قومن امین، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ تو اندھے اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے حق اور باطل میں تمیز کی، نہ اپنے نفع کا سوچا، بلکہ ایسے ہٹ درم واقع ہوئے تھے کہ اندھے ہو کر اپنی سرکشی اور رسول کی تکذیب اور بغاوت پر ڈٹے رہے، مگر بت پرستی سے باز نہ آئے، بلکہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے کہ دیکھو نوح کے کہنے پر چل کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ جہنم کا مستحق بنا دیا اور دنیا میں سیلاب کی صورت میں غرق ہو گئے۔ اس سیلاب کی صورت میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ غرق ہو گئے، اور جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے ان میں ان کے 3 بیٹے بھی تھے، اور انہی سے پھر آگے دوبارہ نسل چلی اور زمین جو ہے وہ آباد کی گئی۔ ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہر دور میں دو طرح کے گروپ رہے ہیں، ہر نبی کی امت میں اور ہر دور میں، اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے، اپنی مرضیاں کرنے والے۔ ایک جو ہیں وہ بلد طیب یعنی پاک زمین کی طرح والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ خبث ہوتے ہیں،
یعنی ایسی زمین جس میں نہ کوئی بارآور چیز اگ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں جو بھی چیز اگتی ہے وہ زمین کی زندگی کا باعث بھی ہوتی ہے اور پوری مخلوق کے لیے جو ہے وہ زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن جو بری زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، وہ جھاڑ جھنکار اگاتی ہے، جس سے نہ زمین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو بے فائدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ناقص ہوتی ہیں اور وہ بالآخر زمین سے ہٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان خود کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے ماحول کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ بالآخر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو بار آور چیز ہوتی ہے وہ زندگی میں بھی قائم رہتی ہے اور اس انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بلدن طیب بننا ہے، اور ایسی زمین بننی ہے جو ہر آن زرخیز ہو اور خود کو بھی فائدہ دے اور دوسروں کو بھی دین اور علم وحی کے ذریعے سے فائدہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں فائدہ مند لوگوں میں شامل فرمائے، جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔